تو دیکھیے ویئربل ٹیک کی دنیا میں نا ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے۔ ایک طرف ہے اسمارٹ واچ، مطلب کلائی پر ایک چھوٹی سی اسکرین جس میں معلومات کا سمجھ لیں ایک خزانہ بھرا ہے، اور دوسری طرف ہے اسمارٹ رنگ، بالکل سادہ، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، خاموشی سے سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی رہتی ہے اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو انتخاب ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں ہی رہا ہے۔ خیر اب تک تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے، سمارٹ رنگز کا سارا کمال تو ان کی سادگی میں ہے، لیکن ہر چھوٹی چیز کے لیے فون کی ایپ کھولنا پڑتی ہے۔ دوسری طرف سمارٹ واچز فوراً سب کچھ بتا دیتی ہیں، مگر وہ مسلسل نوٹیفیکیشن سے نا دھیان بھی بہت بھٹکاتی ہیں۔ آج جس ڈیوائس پر ہم بات کر رہے ہیں، راکبیڈ فیوژن، وہ کچھ الگ ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ان دونوں جہانوں کو ملانے کی ایک کہہ لیں بڑی عجیب اور دلچسپ کوشش ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں گے کہ بغیر اسکرین والی رنگز کا معیار کیا ہے، پھر اسکرین والی انگوٹھی کی دنیا میں قدم رکھیں گے، اس کے بعد راکبیڈ فیوژن کے 2-in-1 ہائبرڈ ڈیزائن کو سمجھیں گے، اور پھر سب سے اہم بات کہ اس $50 کی قیمت کے پیچھے کیا سمجھوتے ہیں، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ انوکھا تجربہ آخر کس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آج کل جو بڑی مہنگی اسمارٹ رنگز ہیں نا، ان کی دنیا میں ایک ہی اصول چلتا ہے، اسکرین نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، اورا، رنگکون، سیمسنگ، یہ سب بڑے نام ہیں۔ ان کا سارا زور سادگی، خوبصورتی اور ہاں ڈیٹا کی ایکوریسی پر ہوتا ہے۔ ان کے لیے اسکرین کا نہ ہونا کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ تو ایک فیچر ہے۔ اس سے یہ ایک گیجٹ کم اور ایک زیور زیادہ لگتی ہے، لیکن اس سادگی کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو ماہانہ سبسکرپشن کی صورت میں بھی۔ اور یہ قیمت کوئی کم نہیں ہے۔ جیسے کہ سیمسنگ کا جو نیا گیلیکسی رنگ آنے والا ہے، وہ تقریباً $400 کا ہوگا۔ مطلب ایک عام آدمی کے لیے اسمارٹ رنگ کی دنیا میں قدم رکھنا اتنا آسان نہیں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور بس یہیں پر میدان میں انٹری ہوتی ہے راکبیڈ فیوژن کی، ایک ایسی ڈیوائس جو اس بغیر اسکرین والے اصول کو آپ کہہ لیں جڑ سے ہی اکھاڑ دیتی ہے۔ GSM ایرینا نے اس کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے، ایک چھوٹی سی اسمارٹ واچ جو انگلی پر فٹ ہو جائے۔ مطلب یہ صرف ایک رنگ نہیں ہے، یہ تو انگلی پر پہنے جانے والی ایک منی اسمارٹ واچ ہے۔ یہ تو بالکل ہی ایک نئی سوچ ہے۔ اور اب آتی ہے سب سے حیران کرنے والی بات، اس کی قیمت یہ ہے صرف $50۔ جی ہاں، $400 نہیں، صرف 50۔ یہ قیمت اسے مہنگی رنگز کے مقابلے میں ایک بالکل ہی الگ لیگ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی کم قیمت کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ بھائی، راز چھپا ہے اس کے سب سے خاص اور شاید سب سے متنازع فیچر میں، اور وہ ہے اس کی چھوٹی سی، مطلب ½ انچ سے بھی کم کی OLED اسکرین۔ یہی وہ اسکرین ہے جو اسے باقی سب سے بالکل مختلف بناتی ہے۔ اور رکیے، ایک اور بڑی بات بھی ہے، اس میں کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے۔ اورا کی طرح نہیں کہ ہر مہینے پیسے دینے پڑیں، بس ایک بار خریدا اور کام ختم۔ یہ چیز تو فیوژن کو پیسوں کے لحاظ سے اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیمت اور اسکرین کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس کے انوکھے ڈیزائن پر بھی نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں ہے، یہ اس ڈیوائس کی سب سے کہہ لیں کمال کی بات ہے۔ اس کا جو مین ٹریکر ہے نا، اسے پٹے سے نکال کر 2 الگ الگ طریقوں سے پہنا جا سکتا ہے، یا تو اسے انگوٹھی کی طرح پہن لیں، یا پھر اسے نائلون کے پٹے میں لگا کر کلائی پر باندھ لیں، ایک بہت ہی چھوٹے سے فٹنس بینڈ کی طرح۔ مطلب ایک ہی ڈیوائس میں 2 الگ الگ تجربے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے پیکج میں کیا کچھ نہیں ہے۔ وزن صرف 14 گرام، واٹر ریزسٹنٹ بھی ہے، ہارٹ ریٹ اور بلڈ آکسیجن بھی مانیٹر کرتا ہے، 100 سے زیادہ سپورٹس موڈز ہیں، اور بیٹری بھی 5 دن تک چل جاتی ہے۔ مطلب ساری بنیادی چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم حصے پر۔ $50 میں یہ سب کچھ مل تو رہا ہے، لیکن سمجھوتا کہاں کرنا پڑتا ہے؟ خاص طور پر اس ننھی سی اسکرین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اور یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ کیا واقعی ½ انچ کی اسکرین پر کچھ دیکھنا یا اسے استعمال کرنا ممکن بھی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی کام کا فیچر ہے یا بس دکھانے کے لیے لگا دیا ہے؟ جے سرانا پر ایک قاری کا کامنٹ تھا بڑا مزے کا، جو بالکل مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے لکھا، امید ہے اس کے ساتھ چشمے کا نسخہ بھی آتا ہوگا۔ اور بات بھی صحیح ہے، اتنی چھوٹی اسکرین کو پڑھنا خاص طور پر چلتے پھرتے یا دھوپ میں واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ اس ڈیزائن کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
ایک طرف تو $50 میں فوری ڈیٹا مل رہا ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں، اور ایک بڑا ورسٹائل ڈیزائن بھی، لیکن دوسری طرف وہ جو پریمیم رنگز کی خوبصورت سادگی ہے، ان کے سینسس کی گارنٹی شدہ ایکوریسی اور ایک آرام دہ تجربہ، وہ سب قربان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل صاف اور سیدھا سمجھوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ انوکھی ڈیوائس بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ دیکھیے، یہ ڈیوائس ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جو اورا یا سیمسنگ جیسا ایک بہترین پریمیم تجربہ چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربے کرنا پسند کرتے ہیں، جن کا بجٹ کم ہے، یا جو ایک بڑی اسمارٹ واچ پہنے بغیر ایک نظر میں ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، اس میں نماز کے اوقات کی یاد دہانی جیسے خاص فیچرز بھی ہیں جو اسے ایک مخصوص طبقے کے لیے بہت کام کی چیز بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں کپل انٹریکشن موڈ جیسی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں، مطلب ایک ایسا فیچر جس سے دو لوگ اپنی ڈیوائسز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ راک بٹ بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ تو بس اپنے لیے ایک چھوٹی سی بالکل الگ اور منفرد جگہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ تو آخر میں راک بٹ فیوژن ہے کیا؟ یہ ویئربل ٹیک کے ڈیزائن میں ایک بہت ہی جرأت مند، سستا اور ہاں تھوڑا سا عجیب تجربہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مارکیٹ میں اب بھی نئی اور غیر متوقع چیزوں کے لیے گنجائش باقی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ویئربل ٹیک کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں اور اسکرینیں شامل کرنے جا رہے ہیں، بھلے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو؟ یا پھر ہم ایسی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بالکل خاموشی سے پس منظر میں کام کرتی رہے؟ راک بٹ فیوژن اپنی اس ننھی سی اسکرین کے ساتھ اس بحث کے بالکل بیچ میں کھڑا ہے۔